کہ پاکستان میں اس وقت دفتر خارجہ جو ہے ہجڑوں کا استبل بنا ہوا ہے. دفتر خارجہ جو ہے یہاں ٹیوب بیبی قسم کے جو ہے ڈپلومیٹ جو ہیں وہ آگے ہوئے ہیں. دفتر خارجہ تو خود مردہ دفتر خارجہ ہے. اس میں آپ دیکھیں جو دفتر خارجہ کے افسر بچے جننے کے لیے امریکہ اور لندن لے جاتے ہیں اپنی فیملیز کو, وہ دفتر خارجہ پاکستان قوم کی ترجمانی کرے گا. خوفناک پہلو ہے. قوم زندہ ہے, قوم جاگ رہی ہے, قوم کو دوست اور دشمن کی تمیز ہے, لیکن ہمارا سیاستدان, خواہ وہ پنجاب کا سیاستدان ہے, مرکز کا سیاستدان ہے, وہ سمجھتا ہے شاید انڈیا کو چینی بیچ, اور وقت آنے پہ انہوں نے بھیجی چینی, وہ سمجھتے ہیں جناب انڈیا میں جمہوریت بڑی کمال کی ہے, اور دوسرا بھائی کہہ دے گا نہیں جناب انڈیا ملوث ہے. یہاں شاہ محمود کہہ جائیں گے کہ جناب علی میرے پاس اطلاعات. یعنی یہ ایسے لگ رہا ہے کہ انڈیا کا کیس لڑ رہے ہیں شاہ محمود صاحب, پاکستان کا کیس نہیں لڑ رہے. اس حکومت کی بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ ان کی کسی وزیر کی دوسرے کے ساتھ لائن لینتھ ہی نہیں ملتی. نہیں یہ کیا ہو رہا ہے شریف بتائیں کہ 3 نومبر کو اگر وہ آرمی کے سپوکس مین یہ بات کرتے ہیں, یہ کیا ہو رہا ہے؟ مطلب دفتر خارجہ اور آرمی کے اندر یہ کیا گیپ ہے کہ 1.5 مہینے بعد انہوں نے بات کی ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک کے حکمران اپنی پاک فوج کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں, امریکن ٹروپس کو اور بلیک واٹر کو اور انڈین ایجنسیز کو اپنا حامی سمجھتے ہیں. یہ ٹرسٹ نہیں کرتے اپنی ملک کی فورسز کی اداروں پہ, اپنے ملک کی ایجنسیوں پہ. یہ ٹرسٹ کرتے ہیں غیر ملکی سیکیورٹی ایجنسیز پہ, غیر ملکی سیکیورٹی آلات پر, غیر ملکی سیکیورٹی اطلاعات پر. اسی لیے کہتے ہیں ہم میڈ ان پاکستان ہے. خاک میڈ ان پاکستان ہے, چیز تمہاری ہے, اولاد بھی تمہاری یہاں نہیں ہے. جس پاکستان میں اپنی اولاد کو یہ محفوظ نہیں سمجھتے, نہیں رکھتے یہ بڑے لیڈر دونوں پارٹیوں کے, وہاں غریب کا بیٹا اگر مرنے کے لیے پیدا ہوا ہے تو پھر لڑنے کے لیے بھی وہی پیدا ہوا, اور وقت آنے پہ وہ لڑے گا. 117 شہید پشاور میں ہوتے ہیں, فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ سوگ نہیں مناتی. پنجاب میں لاہور میں 50 شہید ہوتے ہیں, پنجاب حکومت بھی نہیں مناتی. سر یہ مسئلہ ایسا ہے کہ یہ گولی دے رہے ہیں, ڈبل سٹینڈرڈ لوگ ہیں. دے آر ناٹ وٹ دے آر. یہ میڈیا اورینٹڈ لیڈر تھے جو باہر رہ کے بھی میڈیا نے زندہ رکھے. جب عوام میں آئے ہیں, جب عوام کو تڑکا لگا ہے, اب عوام میں جائیں. کوئی سب کو سمجھ آ گئی ہے کہ اس ملک میں ٹوپی ڈرامہ ہو رہا ہے. 11 دفعہ انہوں نے تیتر پھاڑے ہیں, 12ویں دفعہ بھی پھاڑنے کی تیاری ہیں اپنی ذات کے لیے. کسی نے بیان دیا اس ملک میں یار ظلم ہو رہا ہے کہ گیس کمرشل ریٹ پہ ہے, بجلی کمرشل ریٹ پہ ہے, پیٹرول کمرشل ریٹ پہ, اور چینی بھی کمرشل ریٹ پہ ہے. یعنی دیکھیں دنیا میں عجیب تضاد ہے کہ یہاں چینی بھی کمرشل ریٹ پر ہے بجلی کے مطابق. کوئی آواز نہیں ہے. اور جو کیس لگے ہوئے ہیں, جو معاملات چلے ہوئے ہیں, دیکھیں اس قوم کو پتہ ہے کہ کیا مسئلہ ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے مسائل زدہ لوگوں کی کوئی آواز نہیں. آج امریکہ یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ افغانستان میں ٹروپس لا کے اور پاکستان کی قوم کو وہ کوئی یعنی اس کی مدد لے لے گا. میں سمجھتا ہوں کہ حالات بہت خراب ہے. ہمیں سینڈوچ بنا دیا گیا ہے. ایک طرف سے امریکن ہمیں انڈین پریشر دے رہے ہیں. میں نے خود پرائم منسٹر کو کہا, پرائم منسٹر کا مجھے فون آیا گیلانی صاحب کا, ہاں, اور 2 دفعہ بات ہوئی کہ جس دن اگنی میزائل چلا, میں نے کہا چلاؤ میزائل, بزدلو ڈرے ہوئے. کیا وجہ ہے کہ انڈیا کا, حالانکہ اس کا امریکن سے پیکٹ ہوا ہے, اس کے مسائل اور ہیں, ہمارا تو کسی سے پیکٹ نہیں. لیکن کل گیلانی صاحب پارلیمنٹ میں کھڑے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں وزیر اعظم چیف ایگزیکٹو میں ہوں, اور میں کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان انوالوڈ ہے دہشت گردی میں پاکستان. میں سمجھتا ہوں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے بلوچستان کی بات اپنے وزیر خارجہ کو جواب شرم الشیخ میں بھی کہی. کیا جواب دیا؟ کان سے پکڑ کے باہر نکالیں. یہ نہیں ایک کو پکڑ کے اس چوک میں بٹھا دو, دوسرے کو ہیلتھ سے. کیا لوگوں کو پتا نہیں تھا جکرانی ہیلتھ میں کیا کر رہا ہے؟ لوٹ مار مچا رہا ہے دوائیوں کا. جتنی جعلی ڈرگ بازار میں بک رہی ہیں, کوئی ہے اس ملک میں جو بیسک نیسیسٹی کی دوائیں ہیں وہ نایاب, اور انڈین مارکیٹ کی جعلی دوائیں. اس ملک میں ہیپیٹائٹس کے ٹیکے جعلی بک رہے ہیں 20-20 ہزار پہ, اور سٹوروں پہ, بڑے سٹوروں پہ بک رہے ہیں. اور جتنی دوائیاں جعلی, کوئی پوچھنے والا نہیں. میں سمجھتا ہوں یوسف رضا گیلانی کو, شاہ محمود کو فارغ کرنا چاہیے. نہیں اچھا بریک پہ ہم جا رہے ہیں, لیکن ایک کویسچن, کیا گیلانی صاحب یہ 3 لوگ یا 3-4 لوگوں کو کیا واقعی ریموو ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ شاہ محمود قریشی ہو گئے, وزیر داخلہ ہمارے ہو گئے, ہمارے سفیر ہو گئے واشنگٹن میں, ان لوگوں پہ ہاتھ رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں رکھنا پڑے گا. اگر دیکھیں گزارش یہ ہے کہ کسی حکومت کے 3 پوزیشن ہوتی ہیں. جب ہم حکومتوں میں رہے ہیں, انفارمیشن, انٹیریئر اینڈ فارن آفس, یہ تینوں منسٹر گورنمنٹ الاؤ کرتی ہے. یہ کسی ایمبیسی, یہ نہایت کانفیڈینشیل ہونے چاہیے, ٹرسٹ وردی ہونے چاہیے. کائرہ صاحب کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ آئی کین سے کہ میں نے ان کی ڈسکشن اور معاملات دیکھی ہیں. باقی لوگوں کا ریکارڈ
قوم کو پتہ ہے، باقی لوگوں کا ریکارڈ جو ہے وہ قوم کو پتہ ہے کہ کون کس کے لیے کہاں کہاں کام کرتا رہا ہے. اور اتنی ہائی پروفائل میں آگے اگر یہ معاملات یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو خوش کرنا، کیونکہ یہاں اب یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جس آدمی نے مستقبل کی سیاست میں آنا ہے، انڈیا کے بارے میں وہ بڑا سافٹ ہو، امریکہ اس کے بارے میں بڑا ایک اچھی رائے رکھتا ہو، اور تھنک ٹینک انڈیا کے سمجھیں کہ یہ بڑا جناب علی. ہم نے تباہ کر لیا اپنے ملک کو. انڈیا، آخری بات مجھے کہنے دیں، ہم نے جب کشمیر کی آزادی کی اخلاقی مدد سے ہاتھ کھینچا تو یہ سارے مجاہد جو ہے وہ ہمارے خلاف ہو گئے اور انڈیا کو کام کرنے کا اچھا، اس پہ بات کریں گے. میں یہ بھی پوچھوں گا کہ یہ کیسے ہوا پاکستان میں کہ عراق میں اور افغانستان میں حکومت تبدیل کرنے کے لیے امریکہ کو انویڈ کرنا پڑا؟ پاکستان میں صرف ڈیل کے تھرو سب کچھ ہو گیا، لیکن یہ اس کا جواب آفٹر دس کوئک بریک.